السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الحدید پارہ نمبر 27 اور آج آخری آیات ہیں الحمدللہ اس سورہ مقدسہ کی، اور پارے کی آیات مقدسہ 28 اور 29 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اس رکوع کے آغاز سے بلکہ اس کے جو پچھلی آیت مقدسہ ہے، آیت مقدسہ نمبر 25 سے یہ بات جاری ہے کہ اللہ رب العزت نے رسولوں کو کیوں بھیجا۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ کیا اہداف تھے عدل کے نظام کا قیام؟ سب سے پہلے فکری اور نظریاتی اصلاح ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ نظریہ توحید، فلسفہ توحید، یہ ہے اللہ کی پہچان۔ پھر اس فکر کو غالب کرنا ضروری ہے، اور اس فکر کی جو روح ہے وہ ہے عدل کا سیاسی اور معاشی نظام۔ جب عدل کا سیاسی اور معاشی نظام ہوگا جس کی روح اور بنیاد فلسفہ توحید ہے، تو پھر جو سماج تشکیل پائے گا وہ عدل کا ہوگا، اس میں انسانیت دوستی ہوگی۔ جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بڑی ہستی صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی ہے، تو پھر عملی نظام جو تشکیل پائے گا وہ تو انسانیت دوستی کا ہوگا۔ انسانوں میں تو کوئی بڑا چھوٹا پھر نہیں ہو سکتا، کیونکہ بڑا تو فیصلہ ہو گیا کہ ایک ہی ہے اللہ۔ اسی مشن کے لیے اللہ کے رسول تشریف لائے۔ پھر بڑی ترتیب سے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور تحریک حنیفیت، امام انسانیت ابراہیم علیہ السلام سے جس شاخ کا آغاز ہوا بنی اسرائیل، اس کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو گیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین ہیں، ماننے والے ہیں، ان کے اندر ایک خامی آئی، اس خامی کا ذکر ہوا جس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ اس کی اجازت اللہ کے ہاں نہیں ہے، دین اسلام کے ہاں نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ اس دور میں بھی ایمان پر رہے، اعلیٰ پروگرام، اعلیٰ مشن، اس پہ جد و جہد کرتے رہے، ان کی محنت کو اللہ نے ضائع نہیں کیا۔ اللہ آج کی آیات میں بھی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا،
اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ بڑی اہم بات یہ ہے، اصل میں وہ فلسفی میرے عزیزو جو مرکزی نقطہ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا لفظوں کے ساتھ ہے نہیں، پہلے اللہ کا ڈر اپنے دماغ میں، اپنے دل میں پیدا کرو۔ سمجھو میرے عزیزو اس جملے کو، اس اللہ کے ارشاد کو سمجھیے۔ اللہ سے ڈرو سے کیا مراد ہے؟ ہمارا دل اللہ سے جڑ جائے، ہمارے دل میں صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ جس دل میں اللہ کا خوف اور رضا ہوگی، یہ ہے وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، اور اسی پر اقرار باللسان ضروری ہے۔ لیکن مرکز تو دل ہے۔ جب شرک اور نفاق ہوتا ہے تو دل میں ہی آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا منافقین کے بارے میں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں نفاق ہے، بیماری ہے۔ اور مشرکین کو کہہ دیا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ہم تو اپنی جو خواہشات ہیں انفرادی جزوی مفاد پرستی کی، وہ اس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، یعنی دل میں وہ رکھ لیتے ہیں۔ تو یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فلسفہ توحید کو اختیار کرو، یعنی دل، دماغ، زبان اس کے مطابق۔ اور پھر وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ رسول پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ نے بھیجا ہے ان کو، اور جس مشن کے لیے بھیجا ہے، جو جد و جہد یہ کر رہے ہیں اس میں شامل ہو جاؤ۔ یہ ہے ایمان لانا۔ یا محض زبان سے کہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، جیسے ہم آج کھوکھلے عاشق رسول ہیں، صرف دعوے کے عاشق رسول، گفتگو کے، دعوے کے، تقریروں کے، جلسوں کے، جلوسوں کے۔ لیکن کبھی غور کیا ہے کہ کس کے سسٹم میں رہ رہے ہو؟ اللہ سے ڈرنا اور رسول پر ایمان لانا یہ اس شکل میں ہوگا جب ہماری جد و جہد حضور کے ساتھ ہوگی۔ میرے عزیزو، منافقین بھی کہتے تھے ہم حضور کو مانتے ہیں، لیکن وہ آپ کی جد و جہد میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور آپ کی جد و جہد میں شامل ہوا، آپ کی جماعت میں شامل ہوا، آپ کا حصہ ہو گیا، اپنی جان اور مال کی قربانی دے دی، وہ صحابی ہے۔ اور محض ایمان کے دعوے والے صحابی تو نہیں ہو سکتے، وہ تو منافقین ہیں۔ قرآن نے کھول کھول کے بیان کر دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب یہ اعلیٰ ایمان اللہ پر، رسولوں پر اور جد و جہد ہوگی تو یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ ان کو 2 حصے دیں گے، اجر دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اگر اہل کتاب ہیں وہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، تو ان کو بھی ڈبل اجر ملے گا، پہلے ایمان کا بھی اور بعد والے ایمان کا بھی اجر ملے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اللہ تمہارے لیے نور، روشنی پیدا کریں گے، تَمْشُونَ بِهِ، جس میں وہ چلتے ہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دیں گے۔ اللہ نور، نور ہدایت، صراط مستقیم۔ روشنی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں، سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، بھٹکتے نہیں۔ یہ ہے وہ نور جو دلوں سے پیدا ہوتا ہے۔ جب دل میں اللہ کی رضا اور اللہ سے محبت ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جماعت کا حصہ بنیں گے تو میرے عزیزو نور ہی نور ہے۔ دنیا میں نور عدل کا غلبہ ہے، فلسفہ توحید کا غلبہ ہے، فکری اور عملی طور پر
اللہ رب العزت سے ہم جڑ جاتے ہیں اور آخرت کی زندگی میں نور ہی نور ہوگا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اللہ تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر کسی اہل کتاب کی غلطی پہلے ہوگی اللہ وہ بھی معاف کر دیں گے، ہماری ہوں گی اللہ وہ بھی معاف کر دیں گے۔ لئلا یعلم اہل الکتاب، یہ اہل کتاب کے حوالے سے آ رہا ہے تاکہ نہ جانے اہل کتاب اللہ یقدرون علی شیء، کہ وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے، یعنی اللہ کا فضل ان کو نہیں ملے گا۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو بھی اہل کتاب ایمان والے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اللہ ان کو اجر دیں گے، بلکہ ڈبل اجر دیں گے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور بے شک اللہ کا جو فضل ہے وہ اللہ کے پاس ہے، وہ عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں سے مطلب یہی ہے جو جستجو کرتا ہے اللہ اس کو اپنا اجر ضرور عطا کرتے ہیں، اپنا فضل دیتے ہیں۔ اور فضل میرے عزیزو یہی ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ عدل کے نظام سے ہوں گے۔ ظلم کے نظام میں، غلامی کے نظام میں کبھی فضل نہیں آتا اللہ کا۔ اس کو نظام کو توڑو، پہلے اس سے آزادی حاصل کرو، اللہ کے نظام کی بالادستی کرو، دیکھو اللہ کا فضل آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ہمارا دعویٰ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور عملی نظام میں ہم شیطان اور شیطانی جماعتوں کے ساتھ ہیں، تو اللہ کا فضل کیسے آئے گا؟ نہیں آ سکتا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور یاد رکھو اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ فضل تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سچی جماعت کو قومی انقلاب کے تحت سب سے پہلے قومی نظام تشکیل دیا آپ نے، اللہ نے مدد فرمائی، پھر بین الاقوامی سطح پر دین کو غالب کیا، عدل کے نظام کو غالب کیا، اور اللہ نے مدد فرمائی۔ اللہ نے فضل اتنا عطا کیا کہ امن و امان قائم ہوا، خوشحالی قائم ہو گئی، سائنسی ایجادات آ گئیں، اور پھر بھی اللہ کہتے ہیں تلاش کرو، اللہ کی نعمتیں تلاش کرو، اللہ ہر وقت تمہیں عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے اور اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے، سچی جماعتوں کو سمجھیں، ان کا ساتھ دیں، جھوٹی جماعتوں کو بھی سمجھیں اور ان سے نفرت کریں، بغاوت کریں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام ہمارے بھائی بہن عزیز و اقارب جہاں جہاں ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہماری توبہ قبول فرمائیں، ہماری انفرادی اور اجتماعی غلطیوں کو معاف فرما کر اللہ ہمیں آزادی عطا فرمائیں، ظلم اور غلامی سے نکالیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔